نئی سائیکل۔ اویس صبح سویرے سو کر اٹھا، اپنے ابو کے ساتھ فجر کی نماز پڑھنے مسجد گیا اور نماز کے بعد وہ اپنے ابو کے ساتھ گھر واپس آ گیا اور پھر ناشتہ کر کے اسکول کی طرف روانہ ہوا۔ بیگ کلاس روم میں رکھ کر فوراً اسمبلی ہال میں پہنچا، جہاں پہلے سے اس کے دوست عبداللہ اور حسام اس کا انتظار کر رہے تھے۔ اویس نے سلام کیا تو فوراً عبداللہ نے کہا، اویس بھائی، حسام کو مبارکباد دو، کل اس کے ابو نے اسے نئی سائیکل دلائی ہے، بہت ہی خوبصورت ہے۔ اویس نے حسام کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، عبداللہ صحیح کہہ رہا ہے بھائی، پھر تو بہت مبارک ہو۔ حسام بہت خوش ہوا، پھر تینوں مسکرا دیے۔ حسام نے اپنے دوستوں کو دعوت دی کہ آج شام گھر پر آئیں اور سائیکل دیکھیں۔ اویس اور عبداللہ عصر کے بعد قرآن کریم پڑھ کر مسجد سے سیدھے حسام کے گھر روانہ ہوئے، جہاں حسام پہلے سے ان کا انتظار کر رہا تھا۔ سلام اور دعا کے بعد دونوں کو گھر کے صحن میں، جہاں سائیکل کھڑی تھی، لے گیا۔ سائیکل کے قریب پہنچے تو دیکھا کہ حسام نے سائیکل بڑی حفاظت سے ایک دیوار کے قریب کھڑی کی ہوئی ہے۔ عبداللہ اور اویس فوراً سائیکل کی طرف متوجہ ہوئے۔ عبداللہ نے جھک کر سائیکل کو اوپر سے نیچے سے دیکھا اور کہا، بھائی مبارک ہو، بہت ہی عمدہ اور خوبصورت سائیکل ہے۔ اویس نے جو سائیکل کو دیکھا تو عبداللہ اور حسام کی امید کے برخلاف کہا، میں تو سمجھ رہا تھا کہ کوئی خاص قسم کی سائیکل ہوگی، لیکن یہ تو عام سائیکل ہے۔ اویس کی بات سن کر حسام کچھ پریشان سا ہو گیا اور کہنے لگا، ارے بھائی، اس کے ہینڈل تو دیکھو، کیسا خوبصورت ہے۔ اویس نے کہا، ہاں ہے تو خوبصورت، لیکن مضبوط نہیں ہے۔ حسام کی بے چینی اور پریشانی اور بڑھ گئی۔ حسام نے پھر کہا، دیکھو اس کے پہیے بہت اچھے ہیں۔ ہاں، لیکن اس کو تم اس طرح نہیں بنا سکتے جیسے کہ ہم نے اپنی سائیکل کو سجایا ہوا ہے۔ حسام بیچارہ شرمندہ ہو کر خاموش ہو گیا اور اس کی ساری خوشی ایک دم پریشانی سے بدل گئی۔ اویس نے یہ سب جان بوجھ کر نہیں کیا، بلکہ غیر محسوس طور پر ایسا ہوا۔ عبداللہ نے دونوں کی حالت کو بھانپ لیا اور بات ختم کرتے ہوئے کہا، ارے سجانا کیسا بھی ہو، وہ بات کی بات ہے، ابھی تو بہت خوبصورت لگ رہی ہے۔ اس جیسی سائیکل میں نے تو کبھی بھی نہیں دیکھی۔ اویس نے فوراً کہا، یہ خوبصورتی تو رنگ کا کمال ہے اور وہ کچھ دنوں میں خراب ہو جائے گا۔ اویس نے حسام کی تکلیف کو بالکل محسوس نہ کیا اور وہ حقیقت کھولتا ہی چلا گیا۔ عبداللہ اور اویس دونوں واپس نکلے تو عبداللہ نے اویس کو غصے میں کہا، یہ تم نے کیا کیا؟ اویس نے کہا، میں نے کیا کیا ہے؟ تم کیوں غصے میں ہو؟ حسام نئی سائیکل پر کتنا خوش تھا، تم نے اس کا سارا مزہ خراب کر دیا۔ تمہیں تو اس کی خوشی سے خوش ہونا چاہیے تھا۔ تم مبارکباد دیتے، لیکن تم نے تو عیب نکالنے شروع کر دیے۔ تم نے دیکھا نہیں حسام کیسا غمزدہ ہو گیا تھا؟ عبداللہ نے جواب دیا۔ اویس کو اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ وہ فوراً عبداللہ کو ساتھ لے کر واپس حسام کے پاس گیا اور اس سے معافی مانگی اور اس کی خوشی میں شریک ہوا۔ اس دن اویس نے ایک اچھا سبق سیکھا کہ لوگوں کی خوشیوں کے قاتل نہ بنو، بلکہ خوش رکھنے کی کوشش کرو۔ اس کہانی سے جو سبق ہمیں ملا وہ یہ کہ اگر کسی کو خوش نہیں کر سکتے تو غمزدہ بھی نہیں کرنا چاہیے، اور پھر مسلمان کو تو خوش کرنے یا اس کی خوشی میں شریک ہونے سے اللہ تعالیٰ بہت ہی زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہر لمحے لوگوں کو خوش رکھیں،
بشرطے کہ جائز کاموں میں، ناجائز اور غلط کاموں میں نہیں۔ اس طرح سے اللہ بھی خوش ہو جائیں گے اور ہمیں اجر و ثواب بھی ملے گا۔ اللہ تعالی ہمیں اس معاملے پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔